أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 88۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جن باتوں کی وجہ سے کرتے تھے ان میں سے دو انتہائی اہم باتیں اور انتہائی اہم اسباب وہ تھے حسد اور تکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے پر انہیں حسد بھی تھا اور پھر وہ اپنے آپ کو بڑا چودھری سردار زیادہ مالدار سمجھنے کی وجہ سے بھی آپ کا انکار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اسی مناسبت سے یہاں سورہ مبارکہ کے آخری سبق میں قصہ آدم و ابلیس کا ذکر فرما دیا۔
اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قسم کی تسلی ہے، آپ کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، رنجیدہ غم زدہ نہ ہوں۔ اس سے قبل جب اس زمین پہ انسان کا آغاز ہوا تھا، آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کا بھی انکار کرنے والا ابلیس تھا، اور ابلیس نے انکار کیا تھا تو اس نے بھی انہی دو وجوہات کی بنیاد پہ کیا تھا، ایک حسد اور ایک تکبر، جیسا کہ آیات زیر تفسیر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح شیطان نے حسد کرتے ہوئے اور کس طرح تکبر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو ماننے اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے اس سے قبل بھی یہ واقعہ کئی صورتوں میں بیان کیا ہے، اور یہاں بھی اللہ پاک نے ایک دفعہ اس واقعے کو دوبارہ ریوائز کیا ہے، دوبارہ دہرایا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں قصہ آدم و ابلیس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتوں کو۔ آیت نمبر 71 اذ قال، جب کہا، یعنی اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا ربو کا، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالقن، پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، بشرن، ایک بشر کو، اور بشر سے یہاں مراد پوری انسانیت، ہیومن بینگ، انی خالقن بشرا من طین، بے شک میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من طین، تھوڑی سی مٹی سے، طین کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں تھوڑی سی مٹی سے، میں تھوڑی سی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اور یہ بھی گویا کہ یہ ساری گفت و شنید اور یہ سارا واقعہ اس کا بھی مالائے اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہے، جس کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مالائے اعلیٰ، وہ جو اونچی مجلس ہے فرشتوں کی، اس کے متعلق میں نہیں جانتا۔ ہاں، اس میں سے اللہ پاک جو بات مجھے وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں اس کا علم ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ایک واقعہ اللہ پاک نے مالائے اعلیٰ کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا ہے۔ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں تھوڑی سی مٹی سے یا حقیر سی مٹی سے، تین کی تنوین کی وجہ سے یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ حقیر سی مٹی سے ایک عظیم بشر، انسان بنانے والا ہوں، یہ میری قدرت ہے۔ فَإِذَا، تو جب، سَوَّيْتُ، میں پورا کر چکوں، یا میں نوک پلک درست کر چکوں، اور اسے فائنل ٹچ دے چکوں، اور اسے پرپورشنل بنا چکوں، کان ایک جیسے ہونے چاہیے، پہلے رافسا سکیچ بنایا جاتا، پھر اس کے کان ایک جیسے ہونے چاہیے، اس کی آنکھیں ایک جیسی ہونی چاہیے، سیمیٹرک ہونی چاہیے، پرپورشنل ہونی چاہیے، انگلیاں ہیں، ہاتھ ہیں، ہر چیز۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اردو زبان چونکہ محدود ذخیرہ رکھتی ہے، اس لیے ہم یہاں ترجمہ صرف یہی کر سکتے ہیں اس لفظ کا، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں، when I proportioned him، صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فِيهِ، اس میں، ہی کی ضمیر جو اصل میں ہو ہے یہ لوٹ رہی ہے باشرن کی طرف، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں پھونک دوں اس میں،
من روحی، اپنی طرف سے روح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کی جو اپنی روح ہے وہ اللہ اس میں پھونک دے، یہ مطلب نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ کی روح انسان میں آ گئی پھر تو سارے انسان جو آدم کی اولاد ہیں، اس میں ایمان والے بھی ہیں کافر بھی ہیں، پھر تو نعوذ باللہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب میں ہی اللہ کی روح ہے. پھر تو خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا، پھر تو عابد اور معبود کا فرق ہی مٹ گیا. اس لیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں. پھر تو لم یلد ولم یولد، اس کا معنی کیا کریں گے؟ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں؟ اس لیے تمام مفسرین اور اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اور میں اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں، اپنی طرف سے ایک روح پھونک دوں، یعنی اس میں جان ڈال دوں. پہلے تو اس کا سٹرکچر بنایا نا اللہ پاک نے مٹی سے. فا تو قعو، تم گر جاؤ یا تم گر جانا. فا کا معنی ہے تو، یہ الگ ہے، اور قعو اور ہے، یہ الگ لفظ، یہ فعل امر ہے. قعو گر جاؤ یا گر جانا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. لہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع باشرن، تو اس بشر، اس انسان کے لیے تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا. اس میں گویا کہ انسان کی فضیلت اور اس کا شرف اور اس کا مقام، اسے اللہ پاک فرشتوں سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے تم سے بھی افضل بنایا ہے. اس لیے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا گناہ کرنے کا، اور انسان کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، چاہے تو گناہ کر لے چاہے تو نیکی کر لے. تو اختیار کے باوجود اگر انسان گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، تو یہ پھر فرشتوں سے بھی بلند و بالا اور زیادہ معزز بن جاتا ہے. بہرحال یہ واقعہ تفصیل سے سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے، سورہ ہجر، آراف، بنی اسرائیل، کہف، سورہ طٰہٰ، سب صورتوں میں موجود ہے. فقعوا، تو گر جاؤ، لہو ساجدین، اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکۃ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب نے، اجمعون، سب کے سب. کلہم کے اندر بھی اگرچہ سب فرشتے آ جاتے تھے، لیکن مزید تاکید کے لیے اللہ پاک نے اجمعون کا لفظ بھی استعمال کیا. پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب نے. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بھی فرشتہ ایسا نہیں تھا جس کی اتنی مجال ہو کہ وہ سجدہ نہ کرے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ مستثنا منقطع ہے، یعنی یہ ابلیس یہ فرشتوں میں داخل نہیں تھا، یہ تو جن تھا. جیسے کہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. علماء کہتے ہیں کہ کثرت عبادت کی وجہ سے شاید یہ بھی فرشتوں کے پاس بیٹھتا تھا، اللہ پاک نے اسے اجازت دی ہوئی تھی. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یہ سجدے میں نہیں گیا. اور اللہ پاک نے اسے بھی حکم دیا تھا، جیسا کہ دیگر مقامات پہ وضاحت ہے. اور اس لیے اللہ پاک نے اسے بعد میں سوال بھی کیا کہ بتاؤ تم سجدے میں کیوں نہیں گرے؟ ظاہر ہے اسے حکم تھا، تو اللہ پاک نے کہا نا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرا، اس نے تکبر کیا، اس نے بڑا بننا چاہا. ہی واز ایروگینٹ، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں سے ہو گیا. یہ کام کر کے وہ کافروں میں شامل ہو گیا، انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا. اہل علم یہاں ایک نقطہ بھی بیان کیا کرتے ہیں کہ ابلیس نے تو اللہ کا ایک حکم نہیں ماننا، ایک سجدے کا. اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، ابلیس ڈٹ گیا، سجدہ نہیں کیا. تو میں اور آپ غور کریں کہ ہمیں اللہ پاک نے
سجدے کا حکم کتنی دفعہ دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم کتنی دفعہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں. دکانوں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، یاروں دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہی نہیں. اگر ایک سجدے کا انکار کر کے اللہ پاک اس کے متعلق ابلیس کے متعلق فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا، تو میں اور آپ بھی سوچیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ نماز قائم نہ کر کے ہمارا شمار کن میں ہوگا، ہم کن میں سے بن رہے ہیں. اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قال، اللہ پاک نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما مانع کا، ما کس چیز نے، مانع روکا کا تجھے، ان کے تسجدہ تو سجدہ کرے، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے. لامزر لی اس کو، ما جسے خلقت میں نے پیدا کیا ہے، بھی ساتھ یدیا اپنے دونوں ہاتھوں، یہ تھا یدین دونوں ہاتھ، ید ایک ہاتھ اور یدین دونوں ہاتھ، اور اس کے آگے یا لگی تھی تو 2 یائیں اکٹھی ہو گئی اور درمیان سے نون حذف ہو گیا. تو اس لیے ترجمہ ہم کر رہے ہیں بیدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے. اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا کے اسے اتنا پروٹوکول، عزت اور اس کو شان عطا فرمائی، تو پھر اس کو سجدہ نکال. یہاں سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ پاک کے 2 ہاتھ ہیں. ہمیں ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. اللہ پاک خود بتا رہے ہیں کہ میرے 2 ہاتھ ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے دونوں ہاتھوں کا انکار کر دے یا ان کی تعویل کر دے. اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم نہیں جانتے کیسے ہیں. استکبرتا، یہ اصل میں تھا آ استکبرتا. پہلا آ جو ہے وہ حمزہ استفہام تھا. جب یہ 2 حمزہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بعد والا جو ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، کیا تو بڑا بن گیا. ام یا کنتا، تو تھا من العالین، اونچے لوگوں میں سے، یا تو پہلے ہی اونچے لوگوں میں سے تھا، یا تو تھا ہی اونچے لوگوں میں سے. اللہ اکبر. قال، اس نے کہا انا خیر منہ. اس کی جرت اور دلیری دیکھیے، اس کی کمینگی دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ کیسی ضدیں لگائی ہوئی ہیں. اللہ کے سامنے تو انسان کو جھک جانا چاہیے، غلطی ہو بھی جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان اپنی غلطی کی دلیلیں دے. یہ شیطانی کام ہے، اپنی غلطیوں کی دلیلیں اور دلیلوں پہ دلیلیں دینا. قال، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے دماغ کے اندر یہ کیڑا ہوتا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں تم سے بہتر ہوں. یہ تکبر والا جملہ ہے. انسان کو ہمیشہ عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے. خلقتا، تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار، آگ سے، وخلقتا، اور تو نے پیدا کیا ہو اسے، من طین، مٹی سے. مٹی تو نیچے ہوتی ہے، آگ اونچی اوپر کو اٹھتی ہے اوپر، اس لیے میں افضل ہوں اس سے. قال، اس نے کہا، بہرحال یہ اس کا اپنا خیال تھا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قال، اللہ پاک نے فرمایا فخرج، پس نکل جا، منہا، اس سے، تو اس سے نکل جا، جنت سے نکل جا. فَإِنَّكَ، پس یقیناً تو، رجیم، مردود ہے، یعنی میری رحمت سے دھتکار دیا گیا.
میری رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. یو آر ایکسپیلڈ، تجھے یہاں سے نکالا جاتا ہے، دفع کیا جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے. مائی کرس، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک تجھ پر میری لعنت ہے الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، فیصلے کے دن تک. قال، ابلیس نے آگے سے کہا، ابھی بھی جھکا نہیں، ندامت نہیں، شرمندگی نہیں. قال، کہنے لگا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پس مہلت دے دے مجھے، الی، تک، یوم یبعثون، اس دن تک جس میں لوگ اٹھائے جائیں، جس میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن تک مجھے مہلت دے دے پھر، اور میں کروں گا کیا، اس کا آگے ذکر آئے گا. قال، اللہ پاک نے کہا، فَإِنَّكَ، پس بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، پس تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے. منذر، مہلت دینے والا، اور منذر، جسے مہلت دی جائے، اور اس کی جمع منظرین. الی یومی، اس دن تک، کس دن تک، الوقت المعلوم، مقرر وقت کے، وقت المعلوم، مقرر وقت، اور یوم الوقت المعلوم، مقرر وقت کے دن تک. وہ ایک مقرر وقت ہے، وہ مقرر وقت جس دن میں آنا نا، اس دن تک. بعض اہل علم نے اس سے قیامت مراد لی، اور بعض اہل علم نے کہا کہ ضروری نہیں ہے قیامت ہو، یہ اس سے پہلے بھی اللہ نے ممکن ہے کوئی وقت مقرر کیا ہو، اس وقت تک اللہ پاک نے اس ابلیس کو یہ مہلت دی ہے، اس کے بعد اللہ یہ مہلت چھین لیں گے. قال، اس نے کہا، ابلیس نے، مزید دیدہ دلیری، فا، تو، بی، یہ با قسمیہ ہے، بی عزتی کا، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّ، یہ تھا اغوی، میں بہکاؤں گا، اغوا کروں گا، لیکن شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، لَأُغْوِيَنَّ، میں ضرور گمراہ کروں گا، ہم انہیں اجمعین، سب کو، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، رستے سے ہٹاؤں گا. I will surely mislead them all الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، منہم، ان میں سے، المخلصین، چنے ہوئے، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، انہیں میں مس گائیڈ نہیں کر سکوں گا. اللہم اجعلنا منہم. قال، اللہ پاک نے فرمایا، فالحق، پھر حق یہ ہے، پھر یہی حق ہے، ٹھیک ہے تم ایسا کر لو، تجھے مہلت تو دی جاتی ہے لیکن حق سن لو. والحق اقول، اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں. پھر حق یہ ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا کہ حق کیا ہے، فیصلہ کیا ہے. درمیان میں اللہ پاک نے فرمایا والحق اقول، اور میں ہمیشہ حق ہی کہا کرتا ہوں، اور وہ حق کیا ہے سن لو. املاؤ کا معنی میں بھروں گا، اور لام زبر لا شروع میں اور آخر میں نون ثقیلہ، لا املا انا، میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا، جہنم کو، من کا، تجھ سے اے ابلیس، وممن، اور اس سے جو تابعہ کا، تیری پیروی کرے گا، منہم، ان میں سے، اجمعین، سب کے سب، اور ان سب لوگوں سے، تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جہنم کو میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. بعض لوگ عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ابلیس جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ یہ بھی بات پوچھنے والی ہے. جو اتنے لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے وہی جہنم میں نہ جائے. یہاں اللہ پاک نے واضح طور پہ کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں جہنم کو ضرور پہ ضرور بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے بھی جو تیری پیروی کرے.
یہاں قصہ آدم و ابلیس ختم ہوا، اور آخری چھوٹی چھوٹی 3 آیات میں اللہ پاک نے دوبارہ پھر اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعوتی جملے کہلوائے ہیں ان کافروں کے لیے۔ شاید ان نبیوں کے واقعات سے، شاید قصہ آدم و ابلیس سے ان ساری باتوں کو سن کر کسی کو عقل آ جائے، کسی کو ہدایت مل جائے۔ دوبارہ پیغام پہنچا دیجئے، سنا دیجئے ان کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، ما اسألو، نہیں میں مانگتا، نہیں میں سوال کرتا، تم سے علیہ، اس نبوت و رسالت کی ذمہ داری پر، اس دعوت توحید پر، من اجرن، کوئی مزدوری، میں تم سے اس پر کوئی اجرت مزدوری بھی نہیں مانگتا۔ یہ میرے مخلص ہونے کی دلیل ہے، میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میرا کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میں تمہیں جو بات سناتا ہوں وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ وما، اور نہیں، آنا میں من المتکلفین، بناوٹ کرنے والوں میں سے، اور میں بناوٹی باتیں کرنے والا نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے تمہیں سنا رہا ہوں، نہیں، جو اللہ نے پیغام دیا ہوتا ہے وہی میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ میرا اس میں ذاتی کوئی لین دین، کوئی مفاد، کوئی شہرت، کچھ بھی نہیں ہے، نہ مزدوری مانگتا ہوں، نہ اپنی طرف سے کوئی بات بناتا ہوں۔ جو اللہ نے پیغام دیا ہے صاف صاف سچا سچا تم تک پہنچا دیتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ اور تکلف کا ایک معنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں وہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص کوئی مسئلہ نہیں جانتا تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ دے کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے بھائی۔ یہ نہیں کہ بندہ بناوٹ کر کے، تصنع کر کے، زبردستی کر کے، باتیں جوڑ جاڑ کے زبردستی جواب دے دے، فتویٰ دے دے، نہیں۔ اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو کہو کہ اللہ عالم، لا ادری، میں نہیں جانتا، بھائی کسی اور عالم سے پوچھ، کیونکہ یہ تکلف ہے، اپنی طرف سے بات کو بنا سنوار کر پیش کر دینا، یہ تکلف ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، اللہ عالم، یہ بھی بہت بڑا علم ہے، یہ بھی عالم ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں ہر مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا، یہ مسئلہ مجھے علم نہیں، یہ اللہ کو علم ہے۔ جو جاہل آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر سوال کا جواب دے گا، ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے گا تکلف کر کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب کو اتنا بھی نہیں پتا، بڑے عالم بنے پھرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت بھی سنائی لوگوں کو کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا تھا کہ آپ کہیں کہ وما انا من المتکلفین، تو پھر ہم کیوں تکلف کریں دین کا مسئلہ، دین کی بات بتانے میں؟ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا مگر، نہیں ہے یہ قرآن، الا مگر ذکر، نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں اشارہ ہے کہ قیامت تک قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ گویا کہ ختم نبوت کی بھی ایک دلیل ہے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے، تعلمو کے شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ، وَلَا تَعْلَمُنَّ، اور یقیناً تم ضرور جان لو گے، نَبَأَهُ، اس کی خبر۔ کس کی خبر؟ جو وعدے وعیدیں اس قرآن میں آئے ہیں نا، ان کی حقیقت تم ضرور بے ضرور جان لو گے، بعد حین، کچھ وقت کے بعد ہی۔ تم اس قرآن، اس نصیحت کے پیغام کو اگر ٹھکراتے ہو تو لیکن یاد رکھنا پھر بہت جلد تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ پھر اس قرآن کی بتائی گئی باتیں، اس کے وعدے، اس کی وعیدیں بہت جلد جان لو گے۔
اور واقعی بہت جلد غزوہ بدر میں اور دیگر غزوات کے موقع پہ، دیگر فتوحات کے موقع پہ ان کافروں نے اس قرآن کی بیان کردہ باتوں اور اس کی وعیدوں اور وعدوں کو سچا ہوتا ہوا دیکھ لی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے بعد حین، کچھ ہی وقت کے بعد، اس سے مراد کہ زندگی کے بعد، کچھ سال کی تمہاری زندگی ہے وہ ختم ہوگی، آنکھ بند ہوگی، جان قبض ہو جائے گی، تو اللہ پاک تمہیں برزخ کے، آخرت کے سارے معاملات اور حقائق دکھا دے گا، پھر تم اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لو گے اور پھر جان لو گے کہ اللہ پاک نے جو اس قرآن میں وعدے کیے تھے وہ تو سارے سچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس قرآن کے وعدوں وعیدوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔